أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق نبينا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. وہ محبوب کریم جو دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدا دیتے ہوئے، وہ جو غاروں میں رو رو کے ہماری بخشش مانگتے رہے، اور وہ جو قیامت کے دن جب مخلوق نفسی نفسی کی صدا دے رہی ہوگی، وہ امتی امتی کی صدا دے رہے ہوں گے. نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی کی صدا بلند کرنے والے محبوب پر آپ بھی بلند آواز سے درود پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک کا شکر ہے، ہم اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن اور خوبصورت ترین راتیں گزار رہے ہیں. کتنے خوبصورت دن ہیں. کسی روزے دار سے پوچھیں کیوں نہیں کھاتے پیتے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. کتنی خوبصورت راتیں ہیں. پوری دنیا میں مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے. نمازی نماز میں کھڑا ہے، مصلی پہ امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں. نمازیوں کے کانوں سے دلوں تک قرآن کی آواز ایسے پہنچ رہی ہے جیسے رحمت کی بارش ہو رہی ہے. آخری عشرہ ہے، دوزخ سے آزادی کی راتیں، دوزخ سے آزادی کا عشرہ، اور ان راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو ہم زندگی کے خوبصورت ترین لمحات گزار رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لمحات سے آخرت کما رہے ہیں، دلوں کے داغ دھو رہے ہیں اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلوا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن پہ اس نے نگاہ کرم کی ہے، جن پہ خاص لطف و کرم ہو رہا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. ماہ رمضان المبارک عطا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا. یوں تو بہت ساری حکمتیں ہیں، مقاصد ہیں، لیکن ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ جس سرکل میں زندگی چل رہی ہے اور ہم غافل ہو گئے اپنے خالق سے، اپنی منزل سے اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے، ہمیں اس سرکل سے نکال کر متوجہ کیا ہے ماہ رمضان نے اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف.
ایک ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہے انسان کی عادت۔ کھانا پینا ضرورت ہے، جب بھوک لگے کھانا کھا لینا یہ ہماری عادت ہے، جب پیاس لگے فوراً پانی پی لینا یہ ہماری عادت ہے۔ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں ضرورت پورا کرنے سے نہیں روکا، عادت کو بدلا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ پورا مہینہ کھانا ہی نہیں کھانا، کھانا کھاؤ پانی پیو، بس عادت کو بدلنا ہے۔ جو وقت ہے اس وقت کھاؤ، جو وقت کھانے کا نہیں اس وقت نہ کھاؤ۔ ضرورت پوری کرو پر اس طرح پوری کرو جس طرح رب راضی ہوتا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اسلام ضرورتیں پوری کرنے سے نہیں روکتا، رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ جو تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں، جو تمہاری ذات کی ضرورتیں ہیں انہیں پورا ہی نہ کرو، نہیں، ضرورت پوری کرو، بس عادت کو ایسا بنا لو کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے۔ اس طرح ضرورت نہیں پوری کرنی کہ رب ناراض ہو۔ بندے پہ روزہ فرض ہے، کوئی عذر بھی نہیں، دوپہر کے وقت کھانا کھائے، رب راضی ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ بار دیگر کہہ رہا ہوں کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر روزے کو آپ پوری زندگی پہ نافذ کر لیں، اسلام ضرورت پوری کرنے سے نہیں روکتا، بس عادتوں کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن حسرت ہے اس قوم پر جس نے اتنے پیارے دین کو دل میں جگہ نہیں دی، ہاں ذہن میں جگہ دی ہے، اور بعض لوگوں نے تو ذہن میں بھی اس طرح نہیں جگہ دی جس طرح دینا چاہیے تھی۔ دین جب دل سے نکل کر صرف ذہنوں میں رہ جائے تو پھر وہ رسم بن جاتا ہے، پھر وہ زندگی کو بدلتا نہیں۔ دین جب دل سے نکل کر صرف ذہن تک رہ جائے تو پھر وہ رسم بن جاتا ہے۔ آخری اشرا ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اس عشرے میں حضور پہلے سے زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ ویسے عام دنوں میں بھی حضور کی جو عبادت ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن آخری عشرہ رمضان شریف کا تو ام المومنین نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں ہے کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے ہیں، خود بھی راتوں کو جاگتے، اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ عید کی تیاریاں، دین رسم بن گیا، نامحرم بیٹیاں مردوں سے جا کے مہندی لگوا رہی ہیں، چوڑیاں مردوں سے پہنوا رہی ہیں، عورتوں کے کپڑے مرد درزی سی رہے ہیں۔ دین رسم بن، اور یہ کام رمضان میں ہو رہا ہے۔ وہ عورتیں بھی گناہ گار جو مردوں سے کپڑے سلوا رہی ہیں، اور وہ مرد بھی گناہ گار، لیکن احساس تک نہیں۔ عید قریب آ گئی، مہنگائی زیادہ کر دو، خریدنا ہی خریدنا ہے انہوں نے، فضول خرچی، 1000 روپے کے سوٹ سے بھی 1500 کے سوٹ سے بھی عید گزر سکتی ہے، بلکہ پرانے کپڑے دھو کے پہن لیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں عید گزر سکتی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ عید کو عید بنائیں یا وعید بنائیں۔ فضول خرچی کر کے، گناہ کر کے، عید کے نام پر گناہ ہو رہے ہیں اور رمضان میں ہو رہے ہیں۔ میری بات کو کوئی تنقید نہ سمجھے، کوئی میری بہن بیٹی جس تک یہ آواز پہنچے وہ میری اس بات کو تنقید نہ سمجھے،
میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کو یاد کرا رہا ہوں، آپ رسول اللہ کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ ذرا دیکھیں معاشرے نے آپ کو کہاں پہنچا دی ہے۔ آپ تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی کنیزیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب کھڑی ہوں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں آپ حشر کے دن کھڑی ہوں۔ وہ معاشرہ جس نے آپ کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جوان بچیاں مردوں سے جا کے مہندی لگوا رہی ہیں، وہ معاشرہ آپ کو دوزخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ کوئی میرا بھائی یا میری بہن میری اس بات کو تنقید نہ سمجھے، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں ایسے کئی مبلغین کو جانتا ہوں جو صرف تقریریں ہی نہیں کرتے بلکہ رات کو مصلی بچھا کے اس قوم کے لیے روتے بھی ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں جو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ویسے یہ ایک فطرتی بات ہے، بندہ گہری نیند میں ہو اس کو جگائیں ایک دفعہ تو وہ ناراض ہوتا ہی ہے۔ اس وقت ہمارے جو حالات ہیں، اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو قوم اس کو تنقید نہ سمجھے۔ میں ایسے مبلغین کو بھی جانتا ہوں جو راتوں کو مصلی بچھا کے رو کے یہ کہتے ہیں، پروردگار ہم اس قوم کو سمجھا ہی نہیں سکے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، ورنہ یہ قوم تو بہت اچھی ہے۔ آپ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا گناہ پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے صحیح سمجھایا نہیں، ورنہ یہ قوم تو بہت اچھی قوم، یہ تو حضور سے محبت کرنے والی قوم۔ اگر کوئی آپ کو اس دور کے گناہوں سے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو اپنے ذہن پہ بوجھ نہ سمجھیں، دل کے دروازے کھولیں کہ کہیں یہ میری خیر خواہی کی بات ہو رہی ہے یا نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عارضی طور پر ایمان دیا گیا ہے اور موت کے وقت ان سے واپس لے لیا جائے گا، وہ قبر میں ایمان نہیں لے کے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پکا پکا ایمان دے دیا گیا ہے، وہ دنیا میں بھی مومن، قبر میں بھی مومن، حشر میں بھی مومن۔ کتنی قسمیں میں نے بیان کی ہیں؟ 2۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عارضی طور پہ ایمان دیا گیا ہے، دنیا میں وہ مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن جب مرتے ہیں کافر مرتے ہیں۔ ہم ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کفر پہ مرے، علم نہیں ہوتا، پر قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو کافروں میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو عارضی طور پہ ایمان دیا گیا تھا۔ دوسرا وہ ہے جس کو پکا پکا ایمان دیا گیا ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں وہ مومن ہی ہے۔ اب یہ فرق کیسے پتا چلے کہ میں کن لوگوں میں ہوں؟ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور دیواریں میلی ہو گئی ہیں، سفیدی کروانے والی، اس نے صرف 3 مہینے کے لیے مکان کرائے پہ لیا ہے یا 4 مہینے کے لیے، دیواریں گندی ہو گئیں، سفیدی کروانے کی ضرورت ہے، کوئی دروازہ ٹوٹ گیا ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے، کرائے دار ٹینشن لے گا؟ کہے گا میرا مکان ہی نہیں ہے، میں نے کون سا اس میں رہنا ہے۔ ٹینشن تب لیتا اگر میں مالک مکان ہوتا۔ گناہ قریب آئے، ایمان ٹینشن نہ لے، پتہ چلتا ہے یہ ہے ہی کرائے دار۔ یہ ورنہ اپنے گھر میں کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو داخل نہ ہونے دیتا۔ جنہیں پرواہ ہی نہیں، سمجھاتے رہیں، فکر ہی نہیں، وہ ذرا غور کریں کہیں میرا ایمان میرے دل میں
کرائے دار تو نہیں، عارضی تو نہیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ منافق کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہٹا دی، پرواہ ہی نہیں، اور مومن کو گناہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے دب رہا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہے۔ گناہ کی فکر نہ ہونا یہ بہت بڑی روحانی مرض ہے۔ سفید چادر پہ ایک داغ لگتا ہے نا، نظر آتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے دھونے کی، اور داغ اتنے لگ جائیں، چادر ہی کالی ہو جائے، داغ اب نظر ہی نہ آئے تو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، گناہ کر لیا خیر ہے، میرے گھر میں گناہ ہو رہا ہے خیر ہے، میرے معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے خیر ہے، میری دکان پہ گناہ ہو رہا ہے خیر ہے، تو وہ فکر کرے کہ میرا ایمان مستقل ایمان ہے یا عارضی ایمان ہے، ورنہ ایمان ضمیر کو جگاتا ہے، ایمان انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پر کے، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن۔ کون احتیاط سے قدم رکھتی ہیں؟ جنہوں نے سر پہ گڑا رکھا ہوا ہے۔ تو جس نے گڑا ہی نہیں رکھا، پانی نہیں بھرا، بغیر کوئی وزن اٹھائے چل رہی ہے، وہ بھی احتیاط کرے گی، اس کو فکر پریشانی نہیں ہوگی میرے سر پہ کون سا گڑا ہے جو گر جائے گا۔ یہ فکر کس کو ہوگی؟ جس نے سر پہ پانی کی گاگر بھر کے رکھی، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن جر جر کے۔ وہ احتیاط سے کون پیر رکھ رہی ہیں؟ جنہ پر کے سر تے رکھیا، جنہ پر کے سر تے رکھیا۔ بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں؟ فکر اسے ہوگی جس کے دل میں مستقل ایمان ہے، اور جہاں ہے ہی کرائے دار، وہ کہتا ہے خیر ہے، میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، یہ دل میرا ہے ہی نہیں، یہ سینہ میرا ہے ہی نہیں، تھوڑے عرصے بعد تو میں نے اس سے نکل جانا ہے۔ پھر وہ فکر نہیں کرتا، چاہے سود کھائے، چاہے رشوت کھائے، چاہے جھوٹی گواہیاں دے، چاہے رمضان کی آخری راتیں لیلۃ القدر گناہوں میں گزار رہا، پھر اس کو فکر نہیں۔ میں نے تشخیص کے حوالے سے چند باتیں عرض کی۔ علاج کیا ہے؟ علاج ایمانی ہے کہ ہم اپنے دل میں صحیح ایمان کو پیدا کریں۔ جب ایمان صحیح ہوگا، ایمان خود عمل کروا لے گا، ایمان خود ہمیں درود شریف پڑھا لے گا۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے گناہ کرنا کفر نہیں ہے، گناہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا جب تک کفر کا ارتکاب نہ کرے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں گناہ اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ خود گناہ کی وجہ سے کفر کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ بہرحال بندے کو فاسق بناتے ہیں، کافر نہیں بناتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چھوٹی غلطی بڑی غلطی تک لے جاتی ہے، بڑی غلطی کفر تک لے جاتی ہے۔ بندہ جب نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے تو نافرمانی کی جو آخری منزل ہے وہ کفر ہے، پھر بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں وہاں پیر ہی نہ رکھو جہاں سے پھسلنے کا خطرہ ہے، اے دنیا تلکن ویڑائے تھم تھم کے ٹرو اندھیرائے۔ بغداد کے ایک بزرگ گزرے ہیں محدث ابن جوزی، ان کا فرمان ہے ہاروت ماروت نے جادو سکھایا، اور وہ جادو ایسا تھا، قرآن پاک میں ہے پہلے پارے میں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی، میاں بیوی میں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جادو وہ جو ہاروت ماروت نے لوگوں کو سکھایا وہ تو صرف میاں بیوی میں جدائی ڈالتا تھا، فَإِنَّ الدُّنْيَا أَسْحَرُ مِنْ ہاروت و ماروت، پر یہ دنیا جو ہے
یہ ہاروت ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے، یہ دنیا بندے اور رب کے درمیان جدائی ڈال دیتی۔ جس پہ دنیا کا جادو چل جاتا ہے، یہ دنیا تفرق بین العبد و رب ہی، یہ دنیا بندے اور رب کے درمیان جدائی ڈال دیتی۔ یہ دنیا بہت بڑی جادوگرنی ہے، جس پہ اس دنیا کا جادو چل جاتا ہے، جو اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ پریا اسی دا جانیے جس دا۔ ماہ رمضان نے، اب تک میں نے ایک بات ہی عرض کی ہے، باقی اس کی تشریح کی ہے۔ ماہ رمضان آیا ہے، اپنی عادتیں بدل لیں، اور اگر رمضان کے بعد پھر وہی عادتیں ہوں، نہ نماز وقت پہ ہو، نہ ہمیں حلال حرام کی فکر ہو، تو پھر ماہ رمضان کو ہم نے ایک رسم سمجھا ہے، اور ذہن میں دین ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر دل میں دین آ جائے تو پھر وہ رسم نہیں بنتا، پھر وہ ذات بن جاتا ہے، پھر وہ شخصیت بن جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کیا صحیح ایمان جیسا ہونا چاہیے وہ ایمان میرے دل میں ہے؟ آگ جل رہی ہو، اوپر دیگچی میں پانی رکھا ہو، پانی ٹھنڈا ٹھار ہو، آگ 1 گھنٹہ ہو گیا جل رہی ہے، یہ آگ ہے یا نظر کا دھوکہ ہے؟ اگر حقیقی آگ جل رہی ہوتی پانی کو گرم کر دیتی۔ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جن سے ایمان کو جلا ملتی ہے، جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ مجھے عرصہ ہو گیا ہے اصلاحی تقریریں کرتے ہوئے، معاشرے میں جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، ان کی نشاندہی کر کے اصلاح کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن ان سارے مسائل کا کوئی ایک آسان حل کیا ہے؟ وہ آسان حل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، قومی زندگی، تمام مسائل کا آسان حل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ اگر آپ زبانی عاشق نہیں، عملی عاشق بن جائیں، صحیح معنوں میں حضور کے عاشق بن جائیں، اپنی زندگی بھی بدل جائے گی، قوم کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تمام مسائل کا حل محبت رسول، اتباع رسول، ادب رسول۔ صحابہ کرام جدھر منہ کرتے ہیں ملکوں کے ملک فتح کرتے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ادب رسول بھی ہے، اتباع رسول بھی ہے۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ نکات عام طور پہ یاد نہیں بھی رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں۔ ایک محبت بھرا واقعہ ہی آپ کو سنا رہا ہوں، جس سے دل میں محبت رسول کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ یوں تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے حضور کے سچے عاشقوں سے، کوئی دور حضور کے عاشقوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر دور میں حضور کے سچے عاشق دنیا میں موجود رہے ہیں۔ یہ 1400 سالہ تاریخ 15ویں صدی جا رہی ہے، ہر دور میں حضور کے عاشق موجود رہے ہیں۔ ہمیں ان سے آگاہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ ہر دور میں حضور کے عاشق موجود رہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پٹھانوں کا ایک خاندان، ترین خاندان، یہ ترین جو ہے یہ پٹھانوں کا یہ قبیلہ ہے، ان کا ایک معروف گھرانہ تھا اللہ داد خان۔ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھا محمد رمضان۔ بڑے ہو کے محمد رمضان نے اس دور میں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بی اے کیا، اور پھر اس دور میں جو سروس کے لیے امتحانات تھے وہ پاس کیے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان میں انگریزی کے استاد لگ گئے، انگلش پڑھانے کے
استاد ماسٹر لگ گئے، پڑھانے جاتے تھے انگلش، لیکن لباس دیسی، تہمت باندھا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور کاندھے پہ پرنا رکھ کے لے جاتے تھے۔ پڑھانے کے آ رہے ہیں انگریزی، طبیعت میں عشق رسول تھا، اور نعتیں بھی لکھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کی دوستی تھی سیشن جج صاحب سے، ان کا نام تھا ابراہیم ناگی، وہ ڈیرہ غازی خان میں سیشن جج تھے۔ ان کی دوستی تھی علامہ اقبال کے ساتھ۔ وہ سیشن جج صاحب جو ہیں ابراہیم ناگی صاحب، وہ لاہور آئے، علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ علامہ اقبال نے کہا ابراہیم میں نے آج ایک ربائی لکھی ہے، میں اس کے حصار میں ہوں، اسی کیفیت میں ہوں، بیٹھو تو میں سناتا ہوں۔ ابراہیم صاحب بیٹھ گئے۔ پتہ ہے انہوں نے کون سی ربائی سنائی؟ آپ سب نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے، یہ 1937 کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں۔ بھلا بادشاہ کا بھی فقیروں سے کوئی حساب ہوتا ہے؟ روز معاشر عذر ہائے من پذیر، حشر کے دن میرا حساب نہ کرنا۔ تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں، مجھے بغیر حساب کے ہی بخش دینا۔ ور حسابم را تو بینی ناگزیر، اور اگر حساب ضرور کرنا ہی ہو، اتنا کرم کرنا، مجھے حضور سے چھپا کے حساب لینا، مجھے میرے نبی کے سامنے شرمسار نہ کرنا، مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، حضور کے سامنے میرے عیب نہ کھلے۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال بھی رو رہے ہیں اور ابراہیم صاحب بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ ربائی لکھ دیں۔ علامہ اقبال نے کاغذ پہ لکھ دی۔ ابراہیم صاحب ڈیرہ غازی خان آئے۔ شام کے وقت ان کی ملاقات ہوتی تھی محمد رمضان صاحب کی۔ ان کا لقب تھا عطائی، کہ ان پر عطا ہوئی ہے۔ کیا لقب تھا؟ ہم سارے ہی عطا کے ہی منتظر ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار۔ تو محمد رمضان صاحب کا لقب تھا عطائی۔ شاعری بھی کرتے تھے نا تو اس میں عطائی استعمال کرتے تھے، محمد رمضان عطائی۔ شام کو ملاقات ہوئی۔ ابراہیم صاحب نے کہا محمد رمضان عطائی تو نے علامہ اقبال کے کلام پر تضمین لکھی ہے، آج میں تیرے محبوب کی ایک ربائی لے کے آیا ہوں، بیٹھ تو میں سناتا ہوں۔ ایک چارپائی پہ ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں، دوسری چارپائی پہ محمد رمضان عطائی صاحب۔ ابراہیم صاحب پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی۔ ربائی سنتے ہوئے محمد رمضان صاحب پہ وہ جھومنے لگے، اور جب آخری مصرے پہ پہنچے نا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، وہ تڑپ کے یوں زمین پہ گرے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو تڑپتی، تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ پانی چھڑکا، پانی پلایا، ہوش نہیں آ رہا، اٹھا کے گھر لے گئے۔ کچھ دیر بعد جب انہیں ہوش آیا، آنکھ کھلی ہے تو یہی پڑھ رہے ہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، مجھے حضور کے سامنے شرمسار نہ کر۔ پھر ان کا معمول بن گیا، یہ ربائی ان کے دل میں کھب گئی۔ سکول جا رہے ہیں، یہی ربائی پڑھ رہے ہیں، کلاس کو سبق پڑھا کے بیٹھے ہیں، کلاس کی کرسی پہ بیٹھ کے یہی ربائی پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جائیں حج کر کے آئیں، کوئی تسکین مل جائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی ربائی پڑھتے رہتے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر بن کے بیٹھے ہم سارے اس وقت اس دروازے کے فقیر۔ تو غنی از ہر دو عالم من، حج کرنے چلے گئے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ یہی پڑھ رہے تھے، یہی پڑھتے رہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی۔ اے بادشاہ میرا حساب نہ کرنا،
اے حکم الحاکمین میرا حساب نہ کرنا، اور اگر حساب ضروری ہو تو اتنا کرم کرنا حضور کی نگاہ سے چھپا کے حساب لینا۔ واپس آئے، حج سے واپس آئے، علامہ اقبال کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا آپ سر ہیں میں بے سر ہوں۔ علامہ اقبال کو لقب ملا تھا نا سر اقبال، تو انہوں نے لکھا آپ سر ہیں میں بے سر ہوں، آپ اقبال ہیں میں سراپا ادبار ہوں، آج آپ سے مانگنے لگا ہوں، میں نے آج تک جتنی شاعری کی ہے جو کچھ لکھا ہے وہ سب آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ ربائی مجھے دے دیں، یہ میرے نام سے شائع ہو، آپ یہ ربائی مجھے دے دیں۔ علامہ اقبال کو خط ملا، اقبال نے جواب لکھا، اقبال نے کہا آپ کا جو عشق ہے نا میں اسے سلام کرتا ہوں، یہ ربائی آپ کی ہے، ارمغان حجاز میں نہیں لکھوں گا۔ علامہ اقبال نے اس مضمون میں پھر ایک اور ربائی لکھی جسے اپنی کتاب میں شامل کیا، کہا یہ ربائی محمد رمضان میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے نام سے شائع ہو۔ ربائی ان کو مل گئی۔ کچھ عرصے بعد ایم اے فارسی کا امتحان دینے لاہور آئے تو سوچا اقبال سے ملتا جاؤں، آئے علامہ اقبال کے پاس تو اقبال اس وقت سفید چادر لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد رمضان صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اقبال آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ارادہ تو ہے میرا، جا سکتا ہوں یا نہیں یہ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ محمد رمضان صاحب نے کہا اگر آپ جائیں نا تو جب مدینہ منورہ پیش ہوں تو میری ربائی پڑھنی ہے جا کے۔ اقبال نے کہا کون سی ربائی، تمہاری کون سی ربائی؟ محمد رمضان صاحب نے کہا وہی جو لکھی آپ نے ہے پر ہے میری۔ اقبال پر رقت طاری ہو گئی، اتنا روئے علامہ اقبال، اتنا روئے کہ وہ جو سفید چادر لی ہوئی تھی نا اس کے پلو بھیگ گئے۔ روتے ہوئے کہا محمد رمضان تو کیوں کہہ رہے کہ میں تیری یہ ربائی وہاں جا کے پیش کروں؟ محمد رمضان صاحب پہ وہی کیفیت پھر طاری ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو تڑپتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ آس ہے، امید ہے کہ یہ ربائی پیش کی جائے تو شاید حضور کو میرے اوپر بہار آ جائے کہ یہ میرے ہے گناہگار پر میرے سامنے آنے سے شرمندہ ہوتا ہے، شرمسار ہے اپنے گناہوں، میری یہ کیفیت بیان ہو حضور کے سامنے تو ممکن ہے حضور کو میرے اوپر بہار آ جائے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری یہ ربائی پیش کی جائے۔ اقبال نے روتے ہوئے کہا محمد رمضان یہ ربائی پڑھتے رہنا، مجھے امید ہے یہ ربائی میری بخشش کا باعث بنے گی، یہ میری مغفرت کا باعث بنے گی۔ 1938 میں علامہ اقبال کا وصال ہو گیا۔ بادشاہی مسجد کے دامن میں مزار تعمیر ہو رہے ہیں، ہر ہفتے ایک بابا آتا ہے، سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے، آسام بھی، وہ ٹکٹکی باندھ کے قبر کو دیکھتا رہتا ہے، کبھی اٹھ کے آتا ہے قبر کو کلابے میں لیتے ہیں اور روتا رہتا ہے۔ ایک معمار، ایک مستری نے پوچھا بابا کون ہو، کیوں ہر ہفتے یہاں آتے ہو روتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام محمد رمضان رتائی ہے، میں ہر ہفتے ڈیرہ غازی خان سے لاہور آتا ہوں اقبال کی قبر پہ حاضری دینے، اس جڑے نے میرے دل میں عشق رسول کی آگ لگا اور پھر وہاں بھی وہ یہ ربائی پڑھتے رہتے۔ اب اگلی بات جو عرض کرنے لگا ہوں، 1968 میں محمد رمضان صاحب کا وصال ہوا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ بات لکھی کہ جب میرا وصال ہو جائے میں اپنے وارثوں سے کہتا ہوں میری پیشانی پہ یہی ربائی لکھنی ہے، اور جب مجھے کفن پہناؤ کفن کی وہ چادر جو میرے چہرے پہ دینی ہے نا اس کے اوپر بھی یہی لکھنا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب مرا تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔
اور جب مجھے دفنا چکو میری قبر کے کتبے پر بھی یہی لکھنا ہے۔ جائیں آج بھی ڈیرہ غازی خان ملا قائد شاہ قبرستان میں جا کے دیکھیں، آج بھی ان کی قبر پہ یہ ربائی لکھی ہوئی ہے، اور ان کی قبر پہ جو ان کا نام لکھا ہے اس میں لکھا ہے فیض شاہ جمالی لبیک یا بلالی، کہ انہیں بلالی فیض ملا ہوا تھا، حضرت بلال حبشی کا عشق و مستی۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو حضور کی محبت کے بغیر ہے، ہم بھی کوئی زندگی گزار رہے ہیں بس نفع نقصان نفع نقصان۔ اقبال کہتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، تو برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ صرف نفع نقصان، عزت بیزتی، اس میں ہی ساری زندگی، کتنی بے مزہ زندگی گزار کے گئے، کتنی بڑی دولت لٹا کے چلے گئے۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا۔ یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا کر۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں قطرائے درد دل عطار، یا اللہ لوگ تو اسے جو مانگتے ہیں وہ انہیں دے دے، دنیا دار را و دین دار را، قطرائے درد دل عطار را۔ یا اللہ لوگ تو اسے جو مانگتے ہیں وہ انہیں دے دے، مجھے اپنے محبوب کا عشق عطا کر، مجھے اپنے محبوب کی محبت عطا کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق۔ زندگی یہ ہے کہ آپ رہتے پاکستان میں ہوں، جسم یہاں چل پھر رہا ہو، دل مدینہ منورہ میں ہو، دل کی تار ہلے مدینہ منورہ سامنے ہو۔ زندگی یہ، ورنہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہم سے چھن گئی، سوز کی دولت، درد کی دولت، محبت رسول کی کیفیات، وہ جو پاکیزہ کیفیات ہے عشق رسول کی، وہ ہم سے چھن گئیں۔ اور کس طرح چھنی ہیں؟ بہت بڑی عالمی سازش ہے۔ اقبال نے پہلے بتا دیا تھا کہ ابلیسی طاقتوں کی یہ کوشش ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ کیفیات محبت، وہ عشق رسول، وہ تڑپ ہمارے دل سے نکل گئی۔ ورنہ کیا خیال ہے آپ کا حضور کا سچا عاشق ہو، پھر وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہو، پھر وہ اپنے سامنے دینی اقدار کو مٹتا ہوا دیکھے اور اسے احساس تک نہ ہو۔ آج بھی ہماری روحانی امراض کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے عشق رسول، وہ ہے محبت رسول۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ درد، وہ سوز، وہ کیفیت، وہ تڑپ مل جائے، لیکن کیوں نہیں مل رہی؟ دودھی کے سامنے چھاننی کریں، وہ اس میں دودھ تو نہیں ڈالتا۔ دنیا کی تقدیر ہی بدل گئی، اس رات نے انسان کی تقدیر کو بدل دیا، غفلت سے نکال کے اطاعت خداوندی کے راستے پہ ڈال دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اس رات میں عام فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہ مشہور تفسیر، جبریل نازل ہوئے ہوں، فرشتے نازل ہوئے ہوں، اور دیکھیں کیا کہ آپ گناہوں میں، آپ بازاروں میں عید کی تیاری میں لگے ہوئے، اور تیاری بھی اس انداز میں جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ پاک روحیں جو بخشی ہوئی ہیں انہیں اجازت دی جاتی ہے، وہ آ کے محفلوں میں رونق بخشتے ہیں۔ انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح، شہداء انبیاء، وہ جو صالحین ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان کی روحیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی شان والی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
طلوع صبح صادق تک سلامتی نازل ہو رہی. جس نے اس سلامتی میں سے خیرات لے لی اس کا پورا سال ہی سلامتی سے گزرے گا. جس نے اس ایک رات کا فیض اپنے دل میں جذب کر لیا صرف ایک سال نہیں، اس کی دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی روشن ہو گئی، اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان پہ اعمال تولے جا رہے ہیں، عمل تھوڑا ہے وزن بڑا ہے، بندہ حیران ہو کے کہے گا عمل چھوٹا ہے اتنا وزنی کیسے ہو گیا؟ فرشتے کہیں گے تو نے شب قدر کو شب داری کی تھی، یہ اس ایک رات کی وجہ سے چھوٹے عمل کے اندر بھی رب نے وزن بڑھا دیا ہے. نزول قرآن کا واقعہ عام واقعہ نہیں، اس سے انسانی تاریخ بدل گئی، نیا دور شروع ہوا. قرآن نازل ہوا، انسانی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا، اس لیے اس رات کا جشن منایا جاتا ہے. آخری عشرے میں وہ رات لوٹائی جاتی ہے، وہ برکتیں لوٹائی جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ اس سے کوئی برکت حاصل کر لے تو اس کی زندگی کا بھی نیا دور شروع ہو جائے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ویسے گفتگو کے شروع میں تو عرض کر چکا ہوں، کرائے دار میں اور مالک مکان میں فرق ہوتا ہے. اگر دین کی بات دل تک نہیں پہنچتی تو پھر فکر کریں کہ میرا ایمان کرائے دار ہے یا گھر والا ہے. اس رات کو معمولی نہ سمجھیں، اس وقت کو معمولی نہ سمجھیں. تھوڑی سی لذت کے لیے آخرت برباد کر لیں. اچھا، کسی کو 10,000 ارب سال، اس سے بھی زیادہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10,000 ارب سال کی راحت ملے اور دوسری طرف 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی راحت ملے، تو کون فائدے میں ہے؟ جس نے 10,000 ارب سال والی راحت لے لی یا 1 گھنٹے کی خوشی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، سمجھانے کے لیے فرمایا، جس طرح کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالے اور اس کی انگلی پہ تری لگ جاتی ہے، یہ مثال ہے دنیا کی اور آخرت کی، کہ جو انگلی پہ تری لگی ہے یہ دنیا ہے، جو سمندر ہے وہ آخرت. تھوڑی سی لذت کے لیے آپ اپنی آخرت برباد کر لیں، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ناکامی اور بربادی کا دروازہ اپنے دل پہ کھول لیں. کتنے گھاٹے کا سودا ہے، کس قدر گھاٹے کا سودا ہے. آئیں آج ارادہ کرتے ہیں ماہ رمضان کی جو راتیں باقی ہیں ہر رات عبادت میں گزاریں گے. ساری رات نہ جاگ سکیں، کم از کم رات کا کچھ حصہ ہی، کچھ دیر ہی، لیکن جو طاق راتیں ہیں ان میں کوشش کریں ساری رات. اور کم از کم اکثر مفسرین کا فرمان ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر، اکثر وہی رات آتی ہے. ویسے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور آخری عشرے کی جفت طاق ساری راتوں میں تلاش کریں، اس کے بعد طاق راتوں میں، اور اس کے بعد 27ویں رات جو ہے اس کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی. ہر سال یہاں جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں سچے لوگوں کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی ایک بہانہ بنا کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں محبوب کو دیدار آ جائے، کہ چلو کھوٹے ہیں پر ہیں تو میرے ہی. دروازے پہ آ جائے کوئی تو اسے خالی نہیں لٹایا جاتا، جیسے بھی ہیں تو حضور کے. اس سال بھی انشاءاللہ سوموار کو 27ویں رات پاک کی محفل ہوگی، جو نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا گیا ہے. ختم قرآن پاک کی محفل کی شان یہ ہے، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ختم قرآن پاک کی محفل میں 4,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور جس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ختم قرآن پاک کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد
تلاوت و ثناخوانی بیان اور بالخصوص یہ دعا کی رات ہے، تو انشاءاللہ العزیز محفل ذکر ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کشکول گدائی جھولیاں پھیلا کے خیرات مانگیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہر سال کی طرح آپ لوگ اس محفل میں درود شریف پڑھتے ہوئے شامل ہوں گے، ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اس کے علاوہ اس سال جو گندم کے آٹے کے حوالے سے صدقہ فطر مقرر کیا گیا وہ تقریباً 300 ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ بڑے بچوں کو بتا کے اگر ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر خود واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر خود واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر، ایک فرد کا کم از کم صدقہ فطر 320 روپے ہے، لیکن یہ گندم کے آٹے کی طرف سے ہے، اگر جو یا کشمش کا ہو تو وہ اس سے زیادہ ہے، تقریباً 450 روپے بھی ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے اور 3800 روپے بھی ہے۔ اللہ توفیق دے تو زیادہ صدقہ فطر ادا کریں۔